ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، آخری امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی ایک عظیم احسان ہے۔ تمام امتوں کی سردار اس امت میں پیدا فرمایا، تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر ایک بڑا اور عظیم احسان اللہ پاک نے ہم پر یہ کیا کہ تمام کتابوں کی جو سردار کتاب ہے، ام الکتاب قرآن کریم ہمیں عطا کیا، اور پھر یہ رمضان المبارک کا ایک عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا، جس مہینے کے اندر تراویحوں کے اندر قرآن پاک سننے کی، اپنا کلام مجید سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں، جن لوگوں نے قرآن کو سنا اس سارے مہینے میں، وہ بڑے مقبول لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم سے نوازیں، اور جن لوگوں سے کوتاہیاں ہوئیں وہ آئندہ جو ہے اس کا عزم کریں۔ قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں کہ یہ کتاب کیوں بھیجی ہے؟ جب انسان پیدا ہوا، اس جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، ان سب مخلوقات کے اندر جو انسان ہے، یہ واحد مخلوقات ہے جو جاہل پیدا ہوتی۔ باقی اللہ پاک کی جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند، یہ گائے بھینس بکریاں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ صرف انسان جو ہے یہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک نے سکھایا ہے کہ وہ جو گدھ ہوتا ہے وہ مردار کو کھاتا ہے، اس کے سامنے جو تازہ فریش گوشت رکھا جائے تو اس کو وہ نہیں کھاتا، اور اسی طرح شاہین کے آگے جو ہے وہ مردار رکھا جائے تو وہ نہیں کھاتا۔ اس نے سکھایا۔ وہ پیدائشی جو ہے یہ جانور جو ہے، پرندے جو ہوتے ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اسے پتہ ہے میں نے جو ہے وہ تازہ گوشت کھانا ہے، اور ایک پرندے کو پتہ ہے میں نے جو ہے مردار کھانا ہے۔ سانپ کو کس نے بتایا کہ اس کے جو ہے وہ منہ کے اندر زہر کی تھیلی ہوتی؟ اللہ پاک نے جانوروں کو جو ہے تعلیم یافتہ پیدا کی۔ انسان جاہل ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا کہ اس کو سمجھے، اس کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر پہلی سورت اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اپنے خالق حقیقی سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا رب کریم نے، کہ کس طریقے سے مانگنا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر کسی بڑے سے بڑے انسان کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک نے طریقہ سکھلایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب عظیم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا سردار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک ہے، اس کے عہدے بیان کرتا ہے بندہ۔ تو اسی طرح رب کریم کے جو ہے پہلے تعریف کرنی ہے، پھر اپنا تعلق بیان کرنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میرا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں۔ مجھے جب ضرورت پیش آتی ہے میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا، دنیا والوں کے پاس نہیں جاتا، اپنے وزیروں مشیروں کے پاس، اپنے سیاستدانوں کے پاس نہیں جاتا، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ مجھے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں تیرے پاس آتا ہوں۔ کھانے کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو رب کریم میں تیرے پاس آتا ہوں۔ پھر اس طرح سے تعلق بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنا سوال رکھنا ہے کہ اللہ آج مجھے ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ سارے عالم میں جو پریشانی ہے وہ اسی وجہ سے پریشانی ہے کہ سیدھے راستے پر نہیں ہے ہم لوگ۔ تو یہ سوال کرنا ہے
کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے. یہ قرآن کا جو ہے عنوان ہے، قرآن کا موضوع ہے. پھر اللہ پاک نے پہلی قرآن کی آیت اتاری، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جس طرح اللہ کے کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اسی طرح مسلمان کی زندگی کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو. مسلمان کی زندگی کے اندر کوئی جو ہے وہ شک شبہ نہ ہو. اسے پتہ ہو کہ میں نے اگلے قدم پر کیا کرنا ہے، میرے اگلے قدم پر میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس موقع پر صحابہ نے کیا عمل کیا تھا، یہاں پر میرے رب کا کیا حکم ہے. تو سارا قرآن جو ہے اسی پر ہے. یہ ہماری تعلیمات کے لیے کہ ہم نے جو ہے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اپنی تربیت خود کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے. پھر ہر کتاب کا ایک جو ہے خلاصہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کا آخری پارہ، 30واں پارہ، اللہ پاک نے سارے قرآن کا نچوڑ اس کے اندر رکھا ہے. جس طریقے سے 30ویں پارے کے اندر جو ہے اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا، اس طریقے سے پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ توحید بیان نہیں ہوئی. قرآن کے اندر اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا. قل هو اللہ احد، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین جو تھے انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، اس کو کوئی حسب نسب ہے، اس کو کوئی عطا پتہ ہے؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، اللہ پاک نے بھیجا. انہوں نے جو ہے وہ آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد. قرآن کے اندر جو ہے وہ 227 یا اس سے بھی کچھ زیادہ دفعہ جو ہے وہ قل کا لفظ ہے، لیکن سب سے وزنی جو ہے وہ یہاں پر آیا، سب سے مضبوط اور قوی. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہی اللہ ہے. اور احد کا لفظ آیا کہ اکیلا، تنے تنہا، ساری کائنات کا مالک، سارے جہان کو چلانے والا. احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسی ملکیت والا، جس جیسی بادشاہت والا کوئی نہیں ہے. جس چیز کا ثانی کوئی نہ ہو، جس جیسی کوئی چیز نہ ہو، اسے احد کہتے. پھر دوسری ضرب لگی اللہ الصمد، کہ رب کریم اس کائنات کے جو خالق حقیقی ہے وہ تم سب کی جو باتیں ہیں ان سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. یہ ساری فضول کی گفتگو یہ جو مشرکین کرتے تھے ان پر جو ضرب لگائی کہ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. پھر فرمایا لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. لم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. پھر آخر میں پھر ضرب لگائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر اس طریقے سے ہمارے عقیدے کے اندر سب سے جو بڑا دوسرا موضوع ہے وہ رسالت کا موضوع ہے. وہ بھی 30ویں پارے کے اندر جیسے بیان ہوا ایسے کہیں بیان نہیں ہوا. جب مشرک ہمارے نبی پر وحی آنے میں تاخیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، وحی نہیں آئی، تو ہمارے نبی پریشان ہوئے اور کافروں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ اس کا رب جو ہے اس سے ناراض ہو گیا، کہ محمد سے اس کا رب ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت جو ہے پھر وحی آئی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا کے انسان جو ہیں ان سے اللہ پاک نے یہ جو ہے وہ بات رکھی ہے ان کے سامنے کہ وہ ساری زندگی گزارے مجھے راضی کر کے دنیا کے اندر، پھر آخرت میں میرے پاس آئے، مجھے راضی کر کے دنیا سے جائیں. لیکن اللہ پاک اپنے حبیب سے کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو ایسے عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. گویا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو راضی کر رہے ہیں. یہ رسالت کا کتنا بڑا موضوع ہے. پھر اس کے بعد جہنم بیان ہوئی. اللہ پاک نے سورہ نبا کے اندر بتایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم بڑھا دیں گے، إِلَّا عَذَابًا، مگر عذاب کو. تو جہنم کا عذاب کو بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. کتنی سخت آیت ہے.
پھر اسی طرح سے ایک اور آیت بیان ہوئی جنت کے بارے میں، اللہ سے ملاقات۔ آخرت کے اندر جو ہے وہ جنت سے بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ ہے رب کریم کی ملاقات۔ تو اس ملاقات کے شوق کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، کہ زندگی کے اندر جو دھکے ہیں، جو نصیبوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے بہت کھا لیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ رب کا کوئی احکام نہ ٹوٹے، نبی کی اطاعت سے جو ہے وہ ذرا سا بھی جو ہے ہم نہ ڈگمگائیں، ورنہ انسان کا نفس جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کہیں بھٹکیں گے تو نفس جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھ کے بھٹکائے گا۔ شیطان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے ہمارا نفس جو ہے یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي، کہ انسان کو جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے خواہشات کے اندر مگن کر دیتا ہے، لیکن صرف وہ بندہ ان خواہشات سے اپنے نفس سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کی رحمت جس پر ہو، الا من رحم ربی، اور اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے جو اللہ کا بن کے زندگی گزارتا ہے، سارے لڑائی جھگڑے، سارے فساد، ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں جو ہیں وہ ایک طرف کر کے اللہ کا ہو کے زندگی گزارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں کسی چیز کو درمیان میں نہیں آنے دیتے، نہ اولاد کو، نہ گھر والوں کو، نہ جائیداد کو، نہ مال کو، وہ اللہ کے ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے ہو کر زندگی گزارنے کے اندر ہی اصل زندگی، اصل جینا اللہ کا ہو کے جینا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو سمجھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔